میں مالک نہیں ہوں، کل لا املک لنفسی، کل لا املک لنفسی، نہیں ہوں مالک، نہیں ہوں مالک، نفع ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ خوارج کے کئی فرقے ہیں، ان میں ایک خوارج کا فرقہ ہے، جیسے میں نے خود ترتیب دیے ہوئے ہیں، وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہیں کرنی۔ وہ بھی اسی آیت کو تلاوت کرتے ہیں کہ جو نبی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ بھلا کسی کی کیا سفارش کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ حدیث کو تو ویسے جو خوارج ہیں وہ نہیں مانتے، لیکن اس مقام پر وہ بخاری کی اس روایت کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرما دیا تھا، میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا، تمہارے عملوں نہیں کام آنا ہے۔ حالانکہ وہاں عملوں کا لفظ نہیں ہے بخاری کے اندر، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ اور چیڑ کے طور پر، ٹونٹ کے طور پر خوارج نے اپنی کتابوں کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا بیان کیا کہ وہ مالک ہے اور وہ جو چاہے کرے، تو وہ تنزن ایک لفظ ساتھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اس کا نام محمد نہیں ہے، اس کا نام علی نہیں ہے جو کسی چیز کا مالک اور نہ ہو، جو کسی چیز کا مالک اور مختار نہ ہو۔ تو کمپیئر کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ محمد اور علی نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی تفصیل سے آگے بات آتی ہے، چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس آیت کے جو ہم نے تھرو جانا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 3-4 نشستوں میں جا کر بات پوری ہوگی، کیونکہ یہ پسندیدہ آیت ہے شبہ ڈالنے والوں کی۔ پہلی بات، اور جتنی وہ ملکیت کے بارے میں آیات ہیں وہ پھر وہ پڑھتے ہیں، وہ میں آگے اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر صرف مختصر طور پر اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی، وہ حالات کیا تھے جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے اور آیت کا یہی ترجمہ بنتا ہے۔ جب میں نے ایک ترجمہ کیا تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہو، لیکن جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو پتہ یہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے شان گٹائی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی شان کی عظمت والی قرآن کی سب سے پسندیدہ آیت میری یہی ہے۔ اس کنٹینس میں کہیں کہ حضور کی بڑائی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن شبہ ڈالنے والوں کا ذرا خیال اس طرف نہیں گیا۔ وہ کیا حالات تھے، کیوں یہ فرمایا گیا، کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ مشرکین جو تھے وہ جنات کو اور اپنے بتوں کو خدا کی خدائی میں حصے دار اور مالک جانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی عطا کے بغیر ان کے پاس اپنی اتنی طاقت ہے کہ اگر خدا ہمیں بیمار کرے تو یہ تندرست کر سکتے ہیں، اور اگر خدا تندرست کرے تو یہ نفع نقصان یہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی خدائی، خدا کی سلطنت میں ان کا حصہ ہے، ان کا تصرف ہے، یہ سلطنت خدا کی چلانے میں اس کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ کنٹینس تھا جس کنٹینس میں یہ آیت آئی ہے۔ دوسرا، نمرود، میں ایک مثال دیتا ہوں، اور فرعون، وہ تو اس بات کے تھے، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے